میں محمد کلیم بن محب الحسین کو دعوت سکن دیتا ہوں کہ طالب علم آئے اور دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر ہمارا آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرے کہ اصل اسلام کیا ہے۔ محمد کلیم بن محب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ محترم صدر مجلس، مشفق میں ربی، اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام۔ محترم سامعین، یہ حقیقت ہے کہ جب پورا جزیرہ عرب ظلم و تشدد کی آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اخلاقی اور روحانی ادب کے سوتے خشک ہو چکے تھے، تہذیب و تمدن کی بستیاں جل کر راکھ ہو گئی تھی، انسانیت آخری سسکیاں لے رہی تھی، ایسے پرفتن و پرآشوب ماحول میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و شانتی کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے اہل عرب کو روح افزا تہذیب و تمدن عطا کیا، وہاں کے باشندوں کو اخلاقی و روحانی آداب سکھلائے، معاشرے کو امن و سلامتی کا پیغام دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خطہ عرب امن و سلامتی کا گہوارہ بن گیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام وہ دین برحق ہے جس میں سب کے حقوق یکساں برابر ہیں، جس کی عدالت میں نہ کوئی عربی، نہ عجمی، نہ کالا، نہ گورا، بلکہ سب کے لیے یکساں ضابطہ و قانون ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا کلکم من آدم و آدم من تراب، اور فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ کسی شاعر نے اس حدیث کے مفہوم کو اپنے اشعار میں یوں ادا کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنۃ بسلام، کہ تم سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو جائے تو تم نماز ادا کرو، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسلام جس نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم دیا، آج تعصب و تنگ نظری کا یہ عالم کہ اس کے صاف و شفاف تعلیم کو گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اسلام جس نے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی، وہ اسلام جس نے بلی کو بھوکے رکھنے سے جہنم رسید کیا ہو، وہ اسلام جس نے ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتے ہوئے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور جس قرآن میں یہ اعلان ہو کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اس دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ آج اسی دین کے ماننے والوں کو آتنکواد اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جس کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جس کے اندر حیوانیت کے چنگل سے آزاد کرا کے انسانیت درس دیے جاتے ہو، وہ دین جس کے پیشوانے اہل عرب پر قادر ہونے کے باوجود لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کا پیغام سنایا ہو، اور تمام ظلم و مصائب کو پسے پشت ڈال کر اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہو، وہ دین جس میں عدل کا یہ عالم ہو کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یعنی اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر چوری کرے تو عدل کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ مدارس جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
میرے اسلامی بھائیوں، مسلم بادشاہ و حکمرانوں کا یہ حال کہ بابر جس کے بارے میں یہ گمان کہ اس نے تمام مندروں کو ڈھایا، اس نے ہمایوں کی وصیت کی کہ اے فرزند، ہندوستان کے مختلف ذات پات ہیں، اللہ نے تم کو تمام لوگوں پر قدرت دی ہے، چنانچہ تمہیں چاہیے کہ تم مذہبی تعصبات کو مٹا دو، تمہارے احسان تلے رعایا دبی رہ جائے گی۔ حضرات، ایل کے اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی کلیا سنگھ، سادھوی پرگیا سنگھ، جن کے کالے کرتوتوں سے آج پوری دنیا آگاہ ہے۔ گجرات جس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کو شمشاد گھاٹ تک پہنچا دیا گیا، کیا بٹلہ ہاؤس کیس میں مسلمان تھے؟ کیا مالیگاؤں بم دھماکے میں سادھوی پرگیا نہیں تھی؟ کیا بٹلہ ہاؤس کیس میں مسلمان تھے؟ کیا احمد آباد بم دھماکے میں مسلمانوں کے لیے مضر ثابت نہیں ہوئی؟ کیا گیان باپی مسجد کے مسماری کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں؟ آخر ہماری خطا کیا ہے؟ یہی نا کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ہمارا دین تمہارے دین پر وانتم الاعلون کے تحت فوقیت پانے والا ہے۔ محترم سامعین، اگر دہشت و بربریت اسی چیز کا نام ہے تو انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ امن و سکون کس چیز کا نام ہے؟ اور کس کے یہاں مل سکتی ہے؟ کیا اس قوم کے یہاں جس نے جمہوری انقلاب کے درمیان لاکھوں سروں کو ناریلوں کی طرح مشینوں سے پیس کر صفایا کر دیا، یا ان حکمرانوں کے یہاں جس کے بارے میں قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها وجعلوا اعزة اہلها اذلة، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کے باعزت لوگوں کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ یا ان پجاریوں کے یہاں جس کی مہا بھارت میں ایک روایت کے مطابق کروڑوں لوگ مارے گئے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقی امن و سکون اس انسانیت کے پیکر رحمت میں مل سکتی ہے جس کی قیادت میں 82 جنگیں لڑی گئی، جس نے قدرت پانے کے باوجود متکبر بے رحم انسانوں کو اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون کا پیغام سنایا تھا۔ آج انسان کراہ رہی ہے، دنیا امن و سکون کو ترس رہی ہے۔ اس پر آشوب ماحول میں قیام امن اور دہشت گردی کے لیے جس نظام کی ضرورت ہے وہ نظام اسلام ہے۔ اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کی ہر تیر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسلام وہ چشم حیات ہے جس سے قیامت تک ہمارے زندگی کے ڈھاپے جاری رہیں گے۔ اسلام ہمارے لیے وہ دھار ہے جو ہمارے سفینے کو ساحل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنواریے، اپنے اندر انقلاب پیدا کیجیے۔ قوم کی حالت خود بنائی جاتی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے حالات کو نہ بدل ڈالے۔ لہٰذا میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو حق بات سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔